السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. آج میں اپنے ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہر بدھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے کسی نہ کسی کی سمان حیات اور کسی نہ کسی کی لائف ہسٹری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ مبارک سلسلہ ہم نے صحابہ کے تذکرے سے شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالی چند ہفتوں تک صحابہ پر گفتگو کرنے کے بعد کے ادوار کے جو اہل علم، اہل صلاح، اہل تقوی گزرے ہیں، اور اسی طرح سے جو معاصرین میں سے اہل علم، اہل صلاح اور اہل تقوی گزرے ہیں، ان پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ مبارک سلسلہ، اس سلسلے میں جس قدر پیارے نبی کے جلیل القدر صحابہ کا تذکرہ ہوگا، تو یہ اس مبارک سلسلے کی عظمت کے لیے یہ بات ازحد ضروری ہوگی. اسی لیے ہم نے آج کی گفتگو کے لیے بھی پیارے نبی کے ایک جلیل القدر صحابی کا انتخاب کیا ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو اپنے نام سے کم جانے جاتے ہیں، کنیت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. انہیں ہر کوئی ابو عبیدہ ہی کے نام سے جانتا ہے، اور ان کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح القرشی الفہری تھا. تو گویا عامر ان کا جو ہے اصل نام تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ. بڑی خصوصیات والے صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں. یعنی مکی دور میں جب اسلام قبول کرنا آزمائشوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اس آزمائش کے مرحلے میں، اس آزمائش بھرے دور میں صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہوتا ہے. یعنی طبقہ صحابہ میں وہ 10 نمایاں صحابہ جنہیں لسان نبوت نے ایک مجلس میں اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، جس کا تذکرہ حضرت ابو بکر سے شروع ہو کر سعید بن زید رضی اللہ عنہم پہ ختم ہوتا ہے. تو ان 10 نفوس قدسیہ میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی ہے. پیارے نبی نے نام لے کر نام بنام فرمایا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. اور اگر انفرادی اعتبار سے ان صحابی کی خصوصیت کی اگر بات کی جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طبقہ صحابہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جلیل القدر صحابہ ہیں، ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی انفرادی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ پیارے نبی نے انہیں امین هذه الامہ ہونے کا اعزاز اور لقب عطا کیا ہے. یعنی اس امت کی سب سے امانت دار شخصیت،
اس امت کی سب سے امانت دار شخصیت، سب سے عظیم شخصیت امانت و دیانت کے اعتبار سے۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ لسان نبوت کسی کو امین قرار دے اور امین کے لقب سے نواز دے، اور یہ اعزاز حاصل ہوا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو۔ قبول اسلام کے بعد جس طرح اور صحابہ نے مشقتیں برداشت کی، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، یہی قربانیاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھی دینی پڑی۔ چنانچہ مکے میں جب حالات تنگ ہوئے تو حبشہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ پھر پیارے نبی جب مدینہ ہجرت کر گئے تو مدینہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، اور اس کے بعد سے مختلف غزوات، مختلف جنگوں اور موقعوں پر پیارے نبی کے دوش بدوش آپ کے قدم بقدم شریک رہے اور اعدائے اسلام سے لڑتے رہے، اور ان کی بہادری اور اسلام کے حق میں، اللہ اور اس کے رسول کے حق میں ان کے خلوص کی سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے۔ مشہور قول کے مطابق سورہ مجادلہ کی وہ مشہور و معروف آیت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، کہ جو ایمان والے ہیں آپ انہیں ہرگز اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، بھلے سے وہ دشمن ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو۔ مشہور قول کے مطابق یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ بدر میں انہوں نے اپنی تلوار سے اپنے مشرک اور کافر باپ کا سر قلم کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض محققین اس واقعے کی استنادی حیثیت پہ کلام ضرور کرتے ہیں، لیکن تفسیری کتب میں، تفسیری روایتوں میں حضرت ابو عبیدہ کی طرف منسوب ہو کر اس آیت کی شان نزول تقریباً تمام قدیم مفسرین نے ذکر کیے۔ غزوہ احد میں پیارے نبی کے ساتھ شریک رہے، اور غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ کے نام یہ اعزاز آیا تھا کہ جب غزوہ احد میں مشکل گھڑی آئی اور مشرکین نے پیارے نبی کو ہدف اور ٹارگٹ بنا لیا تھا، اس وقت جن لوگوں نے پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ سپر ہو کر آپ کی مبارک شخصیت اور ہستی کا دفاع کیا تھا، ان میں ایک نمایاں نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے۔ اور سیرت کی کتابیں پڑھتے جائیے، کتنے واقعات ہیں، کتنے سریے ہیں، کتنی جنگیں ہیں جن میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور ان میں سے کئی ایک میں آپ نے انہیں باقاعدہ امیر بنا کے بھیجا تھا۔ ایسے ہی ایک سریے کی بات ہے کہ 300 ساتھیوں کے ساتھ پیارے نبی نے انہیں ایک معرکے کے لیے روانہ کیا، اور مسافت بہت دور کی تھی، منزل بہت دور تھی، زیادہ سفر سب ختم ہو گیا، اور حال یہاں تک آ پہنچا کہ صحابہ کھجور کی بیج صرف بچ گئی تھی، کھجور کی بیج کو چوس لیا کرتے تھے اور اس پہ پانی پی لیا کرتے تھے اور دن بھر صبر کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بھی ختم ہو گئے تو اللہ کی مدد یوں آئی کہ حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں یہ قافلہ ساحل سمندر سے گزر رہا تھا، تو سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی جو اٹھا کر ساحل پہ پھینک دی۔ اللہ کی جانب سے صحابہ کی مہمان نوازی اور ان کی بھوک مٹانے کا ایک قدرتی انتظام تھا۔ 300 کی تعداد میں یہ صحابہ تھے، اتنی بڑی مچھلی تھی وہ کہ راوی حدیث فرماتے ہیں ہم 300 لوگ 15 دن مسلسل کھاتے رہے اس مچھلی کو، ایک چھوٹے پہاڑ جیسی تھی۔ فرماتے اس کی آنکھ کا حصہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی آنکھ کے حصے میں 13 لوگوں کو بیٹھایا، 13 لوگ بیٹھ گئے اس کی آنکھ کے حلقے میں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی مدد تھی، حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں فوج بھیجی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں کہ 15 دن وہ سب کھاتے رہے، بلکہ اس کے بعد اس کو کباب بنا کر بھی لے آئے مدینہ۔ پیارے نبی کے پاس جب پہنچے تو پیارے نبی نے کہا کہ یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے اس چیز کا انتظام کیا تھا، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔
نجران کا اہل نجران کا ایک وفد پیارے نبی کی خدمت میں آیا تھا، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ کسی امانت دار انسان کو بھیجیے، کسی عظیم شخصیت کو بھیجیے جو ہماری تربیت کر سکے، ہمیں تعلیم دے سکے۔ تب پیارے نبی نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اس امت کے امین کو بھیجتا ہوں، اس امت کی امانت دار شخصیت کو بھیجتا ہوں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اپنی قربانیوں کے سبب، اپنے خلوص کے سبب، اپنے ایثار کے سبب، اپنی استقامت کے سبب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی نظروں میں جیسے محترم رہے، پیارے نبی کے عظیم ترین صحابہ جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں ان کی نظروں میں بھی بڑے محترم رہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے، پیارے نبی کی وفات کے بعد جب خلیفہ کے انتخاب کی بحث چل رہی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ لوگوں دو نام میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ ایک نام حضرت ابو بکر نے پیش کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اور دوسرا نام حضرت عمر کے ساتھ پیش کیا تھا تو ابو عبیدہ بن جراح کا۔ اللہ اکبر! نام پیش کرنے والی شخصیت ابو بکر کی، اور وہ بھی کس کے ساتھ نام پیش کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ کا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ سوچئے کہ یہ کتنے عظیم المرتبت صحابی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ نے خود حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا بعد میں۔ حضرت عمر بھی حضرت ابو عبیدہ کی علمی و عملی عظمت سے واقف تھے اور خوب واقف تھے۔ اسی لیے جب حضرت عمر کو ایک مرتبہ حضرت عمر سے کہا گیا تھا، اور یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جب چھرا گھوم دیا گیا تھا حضرت عمر کو، آخری سانسیں چل رہی تھیں، کہا گیا کہ امیر المومنین آپ اپنے بعد خلیفہ نامزد کر جائیے کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ تو حضرت عمر نے اس وقت حضرت ابو عبیدہ کو یاد کیا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا حضرت عمر نے کہ اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ابو عبیدہ کو بطور خلیفہ نامزد کر جاتا اور میں اس پہ بہت مطمئن رہتا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر جیسی ذمہ دار شخصیت جس شخصیت کا نام لے لے، سوچئے کہ اس شخصیت کے سلسلے میں کون کیا کہہ سکتا ہے، اور وہ کیسی عظیم المرتبت شخصیت ہوگی۔ خلافت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت عمر نے انہیں نامزد کرنا چاہا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی منقبت یہ بھی ہے کہ عہد خلافت راشدہ میں اور فتوحات میں ان کا بڑا نمایاں کردار رہا، اور خاص کر فتح شام میں، شام کی جو فتوحات ہے، شام کے جو بہت سارے شہر اور علاقے فتح ہوئے، اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بہادری کے بڑے جوہر دکھائے۔ اور حضرت ابو عبیدہ کے لیے کتنے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ بیت المقدس کی فتح سے بھی حضرت ابو عبیدہ کا نام جڑتا ہے، اور یہ ایسا شرف ہے جو قیامت کی صبح تک یاد رکھا جائے گا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، سراسر مجاہدے والی زندگی گزارنے کے بعد، ایک ایسی زندگی جو از اول تا آخر دین کے لیے، اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے گزاری گئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ 58 سال کی عمر میں 50 پر 8 سال کی عمر میں 18 ہجری میں عہد فاروقی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور وفات کیسے ہوئی؟ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں سرزمین شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جسے پلیگ کہا جاتا ہے۔ طاعون کا مرض پھیل گیا، طاعون کی وبا پھیل گئی، اور شام کا ایک شہر تھا جسے امواس کہا جاتا تھا۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اسی امواس میں تھے، اور وہیں طاعون اور پلیگ کا مرض پھیل گیا۔ ایک روایت کے مطابق 25,000 سے زائد انسانی جانیں اس وبا میں جو ہے گئی تھیں، قربان ہوئی تھیں، اور انہی جانوں میں سے ایک قیمتی جان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ اور شریعت کہتی ہے کہ یہ طاعون کی موت
وبائی امراض کی موت مومن کے لیے یہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ جن اہل ایمان کو بغیر جنگ کے شہادت سے نوازنا چاہتا ہے انہیں ایسے وبائی امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس وقت دنیا کرونا وائرس کی زد پہ ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اہل ایمان کو جو اہل کفر ہیں ان کی طرح سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور جو اہل ایمان اس آزمائش اور اس وبا کی زد پہ آ گئے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ خیر چاہا ہے، بھلا چاہا ہے، انہیں شہادت کے رتبے سے اللہ رب العالمین نے نوازنا چاہا ہے، شہادت کے رتبے پہ انہیں فائز کرنا چاہا ہے۔ اللہ رب العالمین وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ کے فیصلے ایک بات اس لیے ہوتے ہیں اللہ تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ دینا چاہتا ہے۔ تو بہرحال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، سابقین اولین میں سے ایک ہیں، اگر وہ اس وبائی مرض کی زد پہ آ کر انتقال کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ان وبائی امراض کی زد پہ صرف اللہ کے دشمن اور نافرمان بندے نہیں آیا کرتے، اللہ کے چہیتے، لاڈلے، پیارے اور محبوب بندے بھی آیا کرتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلوں احتیاط ضروری ہے، اور احتیاط کے بعد تقدیر کے جو فیصلے ہم پہ گزر جاتے ہیں ان سے راضی رہنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ بڑے سبق ہیں ہمارے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی میں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو پیارے نبی کے ان جلیل القدر صحابہ کی روش کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔